لاہور سے خبر آپ کو دیں کہ نواب ٹاؤن کے علاقے میں تیز رفتار گاڑی نے 4 افراد کو کچل ڈالا۔ زخمیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ پولیس نے کار سوار خاتون کو حراست میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ افسوسناک واقعہ لاہور میں پیش آیا۔ نواب ٹاؤن کے علاقے میں تیز رفتار گاڑی نے 4 افراد کو کچل ڈالا۔ زخمیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ پولیس نے کار سوار خاتون کو حراست میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی اجلاس کے موقع پر احتجاج کی دھمکی۔ پی ٹی آئی کے 15 اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں بھرپور احتجاج کی کال۔ تنظیمی ذمہ داران اور ونگز کو احتجاج کی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی گئی۔ 15 اکتوبر کے پرامن احتجاج کی تیاریوں کے پیش نظر اضلاع میں احتجاج منسوخ۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر احتجاج کی دھمکی دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی 15 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر احتجاج کی دھمکی۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ مرکز سے نچلی ترین سطح تک تمام تنظیمی ذمہ داران اور ونگز کو ڈی چوک احتجاج کی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کر دی۔ 15 اکتوبر کو ڈی چوک کے پرامن احتجاج کی تیاریوں کے پیش نظر پنجاب کے اضلاع میں احتجاج منسوخ کر دیا گیا۔ رہنما تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم بولے، مینڈیٹ چور حکمران شفافیت ترک کرنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہے۔ دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک میں گفتگو کرتے ہوئے رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر احتجاج کی کال دینا ملک دشمنی ہے۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، یہ ملک دشمن لوگ ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے SCO کانفرنس بہت اہم ہے، مگر اس دوران یہ لوگ فسطائیت پھیلا رہے ہیں۔ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت نہیں، یہ ایک انتشاری ٹولہ ہے جو کہ ملک دشمن ہے اور ملک کے مفادات کے خلاف انہوں نے ہر مرحلے پہ کام کیا ہے۔ ان کا بدنما چہرہ جو ہے اس اعلان سے بے نقاب ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ کے وہ 8 ججز جنہوں نے ان کے متعلق کہا تھا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے، یہ اس فیصلے کے منہ کے اوپر تماچا ہے۔ دنیا نیوز سے گفتگو میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ کی کوششوں سے 12 ملکوں کے وفود پاکستان آ رہے ہیں۔ ان 12 ممالک کا میڈیا بھی اپنے اپنے وفود کے ساتھ پاکستان آئے گا۔ پی ٹی آئی کا احتجاج کے لیے 15 تاریخ کا انتخاب کرنا ریاست پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ 12 ممالک جو ہیں ان کے وفود پاکستان آ رہے ہیں، ان کا میڈیا ساتھ آئے گا اور ایگزیکٹلی 15 اور 16 کی تاریخ جو ہے اس کو چوز کرنا اعلان جنگ ہے، اور اعلان جنگ ہے پاکستان کے عوام کی خوشحالی کے خلاف، اعلان جنگ ہے پاکستان کی ریاست کی اسٹیبلٹی کے خلاف، اعلان جنگ ہے پاکستان کی ترقی کو روکنے کے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری بولے، پی ٹی آئی اب کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ SCO کانفرنس پاکستان کے لیے ہے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ کوئی پاکستانی SCO کانفرنس پر احتجاج کے لیے نہیں نکلے گا۔ اس موقع پر احتجاج کا اعلان کر کے پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ یہ کانفرنس پاکستان کی کانفرنس ہے، یہ پاکستان کے لیے لازمی ہے۔ پاکستان میں کئی دہائیوں بعد اس طرح کی بڑی کانفرنس، انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے جس کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے، جس سے پاکستان کے غریب آدمی کا چولہا چلے گا، جس سے پاکستان میں اکانومی، پاکستان کے تعلق دنیا سے بحال ہوگا۔ اور اس موقع پر جب یہ پاکستان کے لیے لائف لائن ہے، اس موقع پر یہ سارا کچھ ہونا، یہ تو بڑا کلیئرلی ریاست کو بلیک میل کرنے والی بات ہے۔ دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک میں گفتگو کے دوران تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ ایسے موقع پر تحریک انصاف کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں، یہ موقع مناسب نہیں اور یہ ان کے اپنے مفاد میں بھی نہیں جاتا۔ یقین نہیں آتا ملک کی اتنی بڑی سیاسی جماعت ایسا فیصلہ کر سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے تحریک انصاف کو، انتظار کر سکتی ہے۔ اگر تڑپ رہے ہیں کہ کبھی تحریک کو جاری رکھنا چاہیے تو یہ موقع، محل، جگہ مناسب نہیں ہے ان کے لیے، اور یہ ان کے اپنے مفاد میں نہیں جاتا۔ وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ ایسا کر سکتی ہے، ایسا سوچ سکتی ہے یا ایسا کرنے جا رہی ہے۔ بالکل توقع سے باہر۔ تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سنجیدہ طبقات بھی ہیں، ضروری نہیں وہ سب پی ٹی آئی کے حمایتی ہوں۔ تحریک انصاف کے احتجاج نے پہلے بھی اسلام آباد کے شہریوں کو بہت اذیت دی تھی۔ تحریک انصاف کا SCO اجلاس کے دوران احتجاج کرنا مناسب نہیں۔
رہنما تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کا یہ کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر پابندی لگائی گئی۔ اگر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروا دیتے ہیں تو اگلا لائحہ عمل اور ہوگا۔ ہمارے لوگ پرامن ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ملک کو نقصان نہیں چاہتی اور نہ بانی پی ٹی آئی نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ حکومت نے آئینی ترمیم کے معاملے میں 3 راتوں تک خار کیا۔ آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی نے اپنا ڈرافٹ دیا، حکومت نے کچھ نہیں دیا۔ وہ دنیا نیوز کے پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کر رہے تھے، سنیے۔ 14 تاریخ تک ہماری ان کی فیملی کو اور ہمارے وکلا کو اور پارٹی کو ایکسس نہیں دی تو 15 کو آئیں گے۔ اگر آپ ملاقات کروا دیتے ہیں تو پھر ہمارا لائحہ عمل اور ہوگا۔ لیکن دیکھیں یہ مشروط کی آپ بات کریں، مشروط معاملہ بھی ہے، لیکن ظاہر آپ نے احتجاج کی کال دے دی ہے، 15 کو لوگ نکل آتے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر کوئی 250 کے قریب جو یہاں پہ ڈیلیگیٹس جمع ہوں گے مختلف ممالک کے، کوئی ایسی ویسی کوئی حرکت ہو جاتی ہے، کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے کانفرنس کو یا پاکستان کو، دشمنی آپ کی لڑائی آپ کی حکومت سے ہے، نون لیگ سے ہے، ریاست پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ کانفرنس کی ہوسٹ ریاست پاکستان ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے۔ ہمارے لوگ پرامن ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس دن بھی جب افواج پاکستان کے دستے انہوں نے کھڑے کیے اور ہزاروں کے قافلے کو لے کے ہمارے جو نوجوان وہاں سے آ رہے تھے، کسی قسم کی بدمزگی بدتمیزی نہیں ہوئی۔ اور عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ امریکی ریاست فلوریڈا میں طوفان سے ہلاکت ہونے والوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ طوفان ملٹن سے $50 ارب تک نقصان کا خدشہ بھی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ طوفان سے فلوریڈا میں تباہی 22 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ طوفان سے فلوریڈا میں تباہی 22 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں طوفان سے ہلاکت ہونے والوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ طوفان سے فلوریڈا میں تباہی مچ گئی۔ طوفان ملٹن سے $50 ارب تک نقصان کا خدشہ ہے۔ امریکی صدر اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی پر تشویش اور مایوسی ہے۔ اقوام متحدہ نیتن یاہو کے تشدد پر اکسانے کے بیانات امن کے لیے مؤثر نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ لبنانی عوام سے حزب اللہ کے خلاف اپیل کھڑے ہونے کی اپیل ہے، تباہی کی اپیل ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے کہا گیا کہ شہریوں کو تشدد پر اکسانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان کہ لبنان اور حزب اللہ کا حال بھی غزہ اور حماس جیسا کریں گے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی پر تشویش اور مایوسی ہے۔ نیتن یاہو کے تشدد پر اکسانے کے بیانات امن کے لیے مؤثر نہیں۔ لبنانی عوام سے حزب اللہ کے خلاف اپیل کھڑے ہونے کی اپیل ہے، تباہی کی اپیل ہے۔ شہریوں کو تشدد پر اکسانا عالمی قوانین کے خلاف ورزی اور جرم بھی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کی خوفناک نتائج سامنے آنے لگے ہیں۔ 902 خاندانوں کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ حملوں کے نتیجے میں 1364 فلسطینی خاندان ایسے ہیں جن کا صرف ایک فرزند بھی نہیں بچا۔ آپ کو بتائیں کہ 3472 خاندانوں کے صرف 2 افراد زندہ بچے ہیں۔ 1 سال سے جاری جنگ میں غزہ کے 17,000 سے زائد بچے والدین میں سے۔ آپ کو اس خبر سے متعلق ایک بار پھر سے بتائیں کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خوفناک نتائج سامنے آنے لگے ہیں۔ 902 خاندانوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ حملوں کے نتیجے میں 1364 فلسطینی خاندان ایسے ہیں جن کا صرف ایک فرزند زندہ بچا۔ 3472 خاندانوں کے صرف 2 افراد زندہ بچے ہیں۔ چین کی اقوام متحدہ کے امن فوجی مرکز پر اسرائیلی فائرنگ کی مذمت۔ عالمی میڈیا لبنان میں امن کے لیے قائم فوجی چوکیوں کی اسرائیل کا نشانہ بنانا تشویشناک ہے۔ چین کے بعد یورپی رکن ممالک کی بھی اقوام متحدہ کے امن دستوں پر اسرائیلی حملے کی مذمت